حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دیکھیے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ قریشی عورتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ عزیزان گرامی، حاضر ہونے کے بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہیں کہ اے محمد، ہمارے یہاں پر شادی ہے، کیونکہ میرے عزیزوں وہ عورتیں ہیں، ابھی ان عورتوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، ابھی اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں وہ حاضر ہوئیں یہ سوچ کر کہ نبی مختار ہیں، یہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پوری دنیا کا مالک و مختار ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہمارے یہاں پر شادی میں آئے گی تو کیسا لباس پہن کر کے آئے گی، کیسے حلیے میں آئے گی۔ عزیزان گرامی، ان کا مقصد دعوت کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد حضرت فاطمہ الزہرا کو نیچا دکھانا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کو رسوا کرنا ان کا مقصد تھا۔ عزیزان گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ حاضر ہونے کے بعد میں کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں پر شادی ہے، شادی کی تقریب میں آپ اپنی بیٹی کو ہمارے یہاں پر بھیج دیجئے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ وہ قریشی عورتیں اپنے یہاں پر چلی گئیں۔ عزیزان گرامی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا، قریشی عورتیں آئی تھیں آپ کی دعوت کرنے کے لیے کہ ان کے یہاں پر شادی ہے، اب بتاؤ آپ کی کیا مرضی ہے کہ آپ ان کی شادی میں، آپ ان کی شادی کی تقریب میں جانا چاہتی ہو یا نہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں، میرے بابا جان، وہ تو قریش کی عورتیں ہیں، سرداروں کی عورتیں ہیں، وہ شادیوں میں آئیں گی تو اچھے اچھے لباس پہن کر کے آئیں گی، نیا نیا کپڑا پہن کر کے آئیں گی۔ اے میرے بابا جان، میں اپنے پھٹے پرانے لباس میں جاؤں گی تو اے میرے بابا جان، وہ میرا مذاق اڑائیں گی، اور میرا ہی مذاق نہیں بلکہ وہ آپ کا بھی مذاق اڑائیں گی، اور آپ کی شان رسالت پر بھی وہ آوازیں اٹھائیں گی، اور آپ کو بھی اور آپ کے لائے ہوئے دین کو بھی وہ برا بھلا کہیں گی کہ ویسے تو نبی مختار ہیں، ویسے تو مختار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ویسے تو پوری دنیا کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دیکھو بیٹی کے پاس میں کچھ نہیں ہے، دیکھو بیٹی کو پہنانے کے لیے پاس میں کپڑا بھی نہیں ہے۔ اے میرے بابا جان، وہ میری مذاق اڑائیں گی، اے میرے بابا جان، میں پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے کیسے جاؤں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا پھر عرض کرتی ہیں، میرے بابا جان، اگر میری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوتی تو وہ میرے لیے انتظام کر دیتی، میرے لیے اچھے لباس کا انتظام کر دیتی، وہ میرے لیے انتظام کر دیتی، لیکن اب تو دنیا سے میری والدہ بھی چلی گئیں، میری والدہ بھی موجود نہیں ہے، اب میں پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے جاؤں گی، ایسی چادر اوڑھ کر کے جاؤں گی جس چادر پر پیوند لگے ہوئے ہیں، جس چادر پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، ایسی چادر اوڑھ کر کے جاؤں گی تو اے میرے بابا جان، وہ میری مذاق اڑائیں گی، وہ آپ کی بھی مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ یہ نبی ہیں جس کے پاس میں اتنا بھی کپڑا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو اچھا لباس پہنا سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا اتنا کہہ ہی رہی تھی، اتنے میں حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنا پرانا لباس دیکھ کر کے پریشان نہ ہو، وہ اپنا پرانا لباس دیکھ کر کے پریشان نہ ہو، وہ اپنی پھٹی ہوئی چادر کو دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے کہ وہ جیسے لباس میں ہیں ایسے ہی پھٹے پرانے لباس میں شادی میں چلی جائیں، پھر ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیے، یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پروردگار عالم بھی محبت کرتا ہے،
کیونکہ میرے عزیز و حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی بیٹی ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ عزیزان گرامی، آقا علیہ السلام سے جیسے ہی اتنا کہا تو عزیزان گرامی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ جیسا لباس پہنے ہوئی ہو آپ ایسے ہی لباس میں اس شادی کی تقریب میں چلی جائیے، کیونکہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے پاس میں پیسہ ہے، ان کے پاس میں دولت ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس میں تو ایمان جیسی دولت ہے، آپ کے پاس میں تو ایمان کی دولت ہے، ان کے پاس میں، ان عورتوں کے پاس میں دنیا کے زیورات ہیں، لیکن تمہارے پاس میں تو ایمان کا زیور ہے۔ اے میری بیٹی، تمہارے پاس میں تو ایمان جیسا زیور ہے، ان کے پاس میں دنیا کی دولت ہے، تو میری بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو دنیا کا پیسہ، دنیا کی دولت مبارک ہو، اور بیٹی ہمیں ایمان جیسی دولت مبارک ہو۔ تو میرے عزیزو، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسی لباس میں گئیں۔ جانے کے بعد میں کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، حضرت جبرائیل نے آ کر کے خبر دی کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو ایسے ہی بھیج دیجئے، ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ عزیزان گرامی، حضرت فاطمہ زہرا جو لباس پہنی ہوئی تھیں وہی لباس پہن کر کے شادی کی تقریب میں پہنچ گئیں۔ عزیزان گرامی، اب وہاں کی عورتیں انتظار کر رہی تھیں۔ عزیزان گرامی، وہاں کی عورتیں یہ سوچ کر کے انتظار کر رہی تھیں کہ دیکھتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کیسا لباس پہن کر کے آتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کیسے زیورات پہن کر کے آتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کیسی خوشبو لگا کر یہاں پر آتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کیونکہ ان کا مقصد تھا حضرت فاطمہ زہرا کو نیچا دکھانا، ان کا مقصد تھا حضرت فاطمہ زہرا کو رسوا کرنا، لیکن میرے عزیزو انہیں معلوم نہیں تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بھجے جسے روشن خدا کرے۔ عزیزان گرامی، حضرت فاطمہ زہرا کا انتظار ہو رہا ہے کہ دیکھتے ہیں نبی کی بیٹی کیسا لباس پہن کر کے آئیں گی، دیکھتے ہیں نبی کی بیٹی کیسا لباس، کیسی خوشبو لگا کر کے آئے گی۔ عزیزان گرامی، حضرت فاطمہ زہرا کا بڑی شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب حضرت فاطمہ زہرا اللہ اکبر جیسے ہی ان کی شادی کی تقریب میں پہنچتی ہیں تو اللہ اکبر عورتیں وہاں کی دیکھ کر کے حیران ہو گئیں، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا کی شان تو نرالی ہے، حضرت فاطمہ زہرا کی شان نرالی ہے، حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت نرالی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ زہرا جب چلتی ہیں، جب ان کی شادی کی تقریب میں پہنچتی ہیں تو اللہ اکبر پھٹا پرانا لباس نہیں تھا، بلکہ ایسا لباس پہنی ہوئی ہیں، اللہ اکبر اتنا چمکدار وہ لباس تھا، اللہ اکبر اس کی روشنی سے دور دور تک کے در و دیوار بھی روشن ہو جایا کرتے، دور دور تک کے در و دیوار بھی روشن ہو رہے ہیں، ایسی خوشبو لگائی ہوئی ہیں، اللہ اکبر اس خوشبو سے پوری محفل معطر ہو گئی، پوری محفل خوشبو سے مہک اٹھی۔ اور حضرت فاطمہ زہرا تنہا نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ میں اللہ اکبر جنت کی حوریں چل رہی ہیں، کوئی آپ کے لباس کو پکڑے ہوئی ہے، کوئی ہوا کا پنکھا جل رہی ہے، کوئی اللہ اکبر حضرت فاطمہ زہرا کے قدموں سے لگنے والی خاک کو اسے بوسہ دے رہی ہے، اللہ اکبر کوئی حضرت فاطمہ زہرا کے آگے آگے ہیں، کوئی حضرت فاطمہ زہرا کے پیچھے پیچھے ہیں، کوئی حضرت فاطمہ زہرا کے سامنے ہیں، اللہ اکبر حضرت فاطمہ زہرا ایسی شان و شوکت کے ساتھ میں اس تقریب میں پہنچی۔ اللہ اکبر جب وہاں کی عورتوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں اللہ اکبر کچھ تو ایسی تھی، دیکھنے کے بعد میں فوراً حضرت فاطمہ زہرا کو اسلام قبول کر لیتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں ارے جس نبی کی بیٹی کی یہ شان ہے، جس نبی کی بیٹی کی یہ عظمت ہے، تو پھر اس نبی کی شان کیا ہوگی، اس نبی کی عظمت کیا ہوگی، اس نبی کے لائے ہوئے
ہوئے دین کا مقام کیا ہوگا، اس نبی کا لایا ہوا دین کتنا اچھا ہوگا۔ کچھ عورتوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان و شوکت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہتی ہیں اے فاطمہ ہم مان گئے، اے فاطمہ ہمیں معلوم ہو گیا، ارے جب تم اتنا اچھا لباس پہنتی ہو، ہم تو یہ سوچ رہے تھے نبی کے پاس میں تو کچھ نہیں ہے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے نبی اپنی بیٹی کو کچھ نہیں پہنائیں گے، لیکن اے فاطمہ آپ تو ایسا لباس پہنی ہوئی ہو، ہم نے آج تک ایسا لباس دیکھا نہیں، آپ تو ایسی خوشبو لگائی ہوئی ہو، ہم نے ایسی خوشبو آج تک سونگھی نہیں، آپ تو ایسا لباس پہنی ہوئی ہو، آپ ایسا تاج پہنے ہوئی ہو، آج تک ہم نے ایسا تاج نہیں پہنا، اور نہ ہی ہم نے آج تک ایسا تاج دیکھا، نہ ہی ہم نے ایسا لباس پہنا، نہ ہی ہم نے ایسا لباس دیکھا۔ ہم بھی سرداروں کی بیویاں ہیں، ہمارے پاس میں پیسہ تو بہت ہے، ہمارے پاس میں دولت تو بہت ہے، لیکن ہم نے ایسا لباس پہنا نہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں اے قریشی عورتوں سنو، اور تم دیکھتی بھی کہاں سے، تم پہنتی بھی کہاں سے، کیونکہ میرا لباس یہ دنیا کا لباس نہیں ہے، بلکہ اللہ نے میرے لیے جنت سے جوڑوں کا انتظام کیا ہے، اور میرے ساتھ میں جو دیکھ رہی ہو یہ کوئی عام عورتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جنت کی حوریں ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے دیکھا فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ جب نبی کی بیٹی کی یہ شان ہے تو ان کے بابا محمد رسول اللہ کی شان کیا ہوگی، ان کے نبی کے، ان کے بابا محمد رسول اللہ کی عظمت کیا ہوگی۔ کچھ عورتوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ تو معلوم ہوا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو میرے عزیزوں وہ حضرت فاطمہ الزہرا کو نیچا دکھانا چاہ رہی تھیں، حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ اکبر رسوا کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن عزیزان گرامی جس کو اللہ بڑھانا چاہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جسے اللہ بلند کرنا چاہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزوں حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کو اللہ کیسے گھٹنے دے سکتا ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو میرے عزیزو ان کی شان کیسے گھٹ سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جس کو اللہ بڑھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہ عزتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو میرے عزیزو ہم بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کریں تو انشاءاللہ ہمیں بھی دنیا میں کوئی ذلیل رسوا نہیں کر سکتا، بس ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو گیا، اللہ اس کے رسول پر اگر ہمارا بھروسہ پختہ ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔